السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے اندھیرے جنگل کا خزانہ۔ اندھیرے جنگل کی سرگوشیاں ہمیشہ سے ہی دیہاتیوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتی تھیں۔ وہاں کے قدیم درختوں کے سائے میں جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں ایک خزانہ چھپا ہے، لیکن جو بھی اسے لینے گیا وہ کبھی واپس نہ آیا۔ ریحان ایک نڈر نوجوان تھا، مہم جوئی اس کی فطرت تھی۔ اس نے بچپن سے ہی اندھیرے جنگل کی کہانیاں سن رکھی تھی اور ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر واقعی کوئی خزانہ موجود ہے تو اسے ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ ایک دن اس نے اپنے 3 قریبی دوستوں عادل، وسیم اور کامران کے ساتھ مل کر جنگل میں جانے کا منصوبہ بنایا۔ رات کے سائے میں چاروں دوست جنگل کے کنارے پہنچے۔ چاند کی مدھم روشنی درختوں کے پتوں سے چھن کر زمین پر لرزاں تھی۔ ہر طرف پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دور کہیں الو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ریحان نے مشعل روشن کی اور آگے بڑھا۔ درختوں کے گھنے جھنڈ میں داخل ہوتے ہی سرد ہوا کے جھونکے نے ان کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑا دی۔ کئی گھنٹے تک چلنے کے بعد انہیں ایک پرانی پتھریلی دیوار ملی جس پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ کامران نے دیوار کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ کچھ خاص لگتی ہے، شاید یہ خزانے کا راستہ ہو۔ وسیم نے ایک پتھر کو دھکیلا تو اچانک زمین ہلنے لگی اور ایک پوشیدہ دروازہ نمودار ہوا۔ سب حیرت سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ تو کسی کہانی جیسا لگ رہا ہے، عادل نے سرگوشی کی۔ ریحان نے ہمت کی اور دروازے کے اندر قدم رکھا۔ اندر ایک لمبی سرنگ تھی جس کی دیواروں پر روشن پتھر جڑے ہوئے تھے جو مدھم روشنی دے رہے تھے۔ ان کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے، لیکن خزانے کی لالچ نے خوف کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ سرنگ میں چلتے ہوئے انہیں دیواروں پر بنے عجیب نقوش اور قدیم زبان میں لکھی گئی تحریریں نظر آئیں۔ وسیم جو تاریخ اور آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھتا تھا، اس نے ایک تحریر کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی اور بولا، یہاں لکھا ہے، جو بھی خزانے کو چھونے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے اندھیرے کا حصہ بن جائے گا۔ یہ محض ڈرانے کے لیے لکھا گیا ہوگا، کامران نے بے اعتنائی سے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک وسیع ہال میں پہنچے جہاں وسط میں ایک بڑا سنہری صندوق رکھا تھا۔ اس پر قیمتی جواہرات جڑے تھے اور وہ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ خزانہ دیکھ کر سب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عادل نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا اور صندوق کا ڈھکن کھولنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا پوری سرنگ لرزنے لگی۔ اچانک دیواروں سے دھواں اٹھنے لگا اور ایک بھیانک سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند سرخ تھیں اور آواز گرجدار تھی، تم لوگوں نے میرے آرام میں خلل ڈالا ہے، خزانہ میرا ہے اور ہمیشہ میرا رہے گا۔ سایہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ ریحان نے فوراً مشعل آگے بڑھائی، لیکن سائے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سب کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ یہ جگہ نحوست زدہ ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا، وسیم نے چیخ کر کہا۔ چاروں دوست سرنگ سے باہر بھاگنے لگے، لیکن دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا۔ ریحان نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور آخری لمحے میں دروازے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ باہر آئے، دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ مکمل بند ہو گیا اور سب کچھ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ سانسیں درست کرنے کے بعد عادل نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے ہمیں خزانے کے بجائے اپنی جانیں بچا کر واپس آنا پڑا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک زوردار قہقہ گونجا۔ وہ جان چکے تھے کہ بعض رازوں کو چھپے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ شکریہ۔